اچھا آج کل میں بہت چائے پی رہی ہوں، میری نبض دیکھ کے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا لائیو نبض دیکھ لیں، لائیو دیکھ لیں، مجھے بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے اور مجھے نا سردی بہت زیادہ لگتی ہے. میں 2 موزے پہن کے سوتی ہوں، 2 رضائیاں اوڑھ کے سوتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں 2 ہیٹر بھی چلاتی ہوں اس موسم میں. یہ کل رات کی بھی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. آپ تشریف رکھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبض کے اندر یہ اللہ پاک کا اطباء کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جو نبض شناسی کا علم ہمارے پاس ہے. آپ کے 2-3 ایشوز آ رہے ہیں. ایک آپ کا سروائیکل کا ایشو آ رہا ہے، یہ آپ ایکس رے کروائیں گے، اس میں آئے گا آپ کا یہ گردن کا ایک سائڈ کا پٹھا جو ہے اس میں سٹفنس آ رہی ہے، تناؤ آ رہا ہے. یا تو آپ 2 تکیے لے کے سوتی ہیں، یا آپ کا جو بیٹھنے کا پوسچر ہے وہ تھوڑا سا ایک جو ہے نا ٹیرا ہے، یا کوئی بیڈ آپ کا ایسا ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا آپ کی بڑی آنت میں کولائٹس کے ایشوز آ رہے ہیں. آپ کا سٹول پراپر بن کے نہیں آتا، دن میں 2-3 بار آپ کو آتا ہے اور فارمنگ میں آتا ہے. ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 3-4 مرتبہ. یہ اس کے لیے کلونوسکوپی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اطباء کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نبض دیکھ کے چیزیں بتا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے اور تیسری چیز آپ کا اعصابی نظام. آپ تھوڑا سا ہیکٹک شیڈول میں ہیں جس سے آپ کے اعصاب جو ہیں ویک ہیں. آپ قبل از وقت جو ہے نا آپ اس میں کوئی نہ کوئی ٹونک یوز کریں اور بریک فاسٹ کی اپنی عادت ڈالیں پلیز. ہمارے ہاں جتنے مختلف چینلز میں جو لوگ مارننگ شو کرتے ہیں وہ صبح جلدی میں بھاگتے ہیں اور خالی پیٹ آتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلیہ بتا دوں، عوام الناس کے لیے بھی بڑا مفید ہے اور آپ کے لیے بھی بڑا مفید ہے. ہمیشہ خوراک کی سلائیڈ ہوتی ہے. جیسے ہم گھسی لیتے ہیں نا اوپر سے نیچے سلائیڈ لیتے ہیں، تو سلائیڈ سیکوینس سے ڈائٹ کو کریں. سلائیڈ سیکوینس کیا ہے؟ سلائیڈ سیکوینس یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ 100% آپ بھرپور غذائیت والا لیں، پروٹین لیں، اس میں دنیا کی اچھی چیزیں لے لیں، وہ آپ کا جزء بدن بنے گا. اچھا اب میں آپ کے جو یہ مرض آپ نے بتایا نا، اس کے علاج کے لیے میں اسبغول نیم گرم نیبو پانی میں صبح صبح پی رہی ہوں، نہ پیوں کیا پھر؟ نہ اسبغول کا چھلکا بیسیکلی وہ سرد مزاج کرتا ہے، تو آپ کے اعصاب پہلے ویک ہیں، تو آپ اسبغول ریگولر لیں گی تو اعصاب آپ کے اور کمزور ہوں گے. دیکھیں لوگوں میں ہمیں بتانا ہے اسبغول چھلکا لوگ کہتے ہیں بے ضرر ہے، لکیر کے فقیر ہے ہم لوگ. اسبغول چھلکا کے 2 کنٹرا انڈیکیشنز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کنٹینیوسلی لینے سے رینل کرسٹل آکزلیٹ پیدا ہوتے ہیں، گردے میں ریت کے ذرات پیدا ہوتے ہیں، اچھا اس کے جو کٹس ہیں. دوسرا اس کا جو نقصان ہوتا ہے اسبغول چھلکے کا، وہ مسلسل لینے سے اعصاب کو کمزور کرتا ہے، مسلسل لینے سے. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں اسبغول اچھی چیز ہے لیکن اس کو الٹرنیٹیو ڈیز میں لیں. ٹھیک ہے. یا بلغمی مزاج والا ہوگا وہ اسبغول کا چھلکا لے گا تو سائنوسائٹس بلاک ہو جائے گا، معدے کی جگر کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو بھی پتلا کر دیتا ہے، سنا ہے. نہیں اس کی افادیت اپنی جگہ بجائے ہے لیکن استعمال غلط کر رہے ہیں نا. اچھا ہم اس کے نہیں خلاف چاہ رہے. جیسے کرونا کے دنوں میں لوگوں نے مس یوز کیا یہ اس کا سنا مکی کا. سنا مکی تو بہت اچھی دوائی ہے لیکن اس کا اس سے اکارڈنگلی یوز مس ہوا. اچھا میں سلائیڈ میں آ رہا تھا، آپ نے میری بات مکمل نہیں ہوئی. پہلا 100% آپ نے ناشتہ کرنا بریک فاسٹ، 50% آپ نے لنچ لینا ہے. یعنی وہ 2 روٹی اگر آپ نے کھائی ہے نا صبح میں ناشتے میں، تو آپ نے دوپہر میں 1 روٹی کھانی ہے. اچھا. اور اسی سلائیڈ کے ساتھ رات کو آپ نے آدھی روٹی کھانی ہے. اچھا ہم یوں آ رہے ہیں. یس جو سیکوینس سلائیڈ کے ساتھ آپ نے اپنا شیڈول بنا لیا کھانے پینے کا تو آپ تاحیات بیمار نہیں ہوں گے. مطلب ہم نے کھانا صبح کا ناشتہ جو ہے شہنشاہوں کی طرح کھانا ہے اور رات کا کھانا ہم نے بالکل فقیروں کی طرح درویشوں کی طرح کھانا. اور یہ حقیقی یہ مثال نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. پھر دوسرا آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان قریب ہمارے کچھ دن رہ گئے، رمضان آنے والا ہے. پوری دنیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی طرف آ چکی ہے. اور ہمارے 1400 سال قبل سے جو ہمیں تحفہ ملا ہے، بلکہ روزے جب سے یہ دنیا قائم ہے ہمیں رمضان کا جو ایک نعمت جیسا تحفہ ملا ہے، یہ لوگوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ویٹ کم کرنے کے لیے، اپنے اسٹمک کو ٹھیک کرنے کے لیے. آج کل کون سے امراض زیادہ ہیں؟ بلڈ پریشر کے، شوگر کے، اوبیسٹی اور انڈائجیشنز کے ایشوز. کھانا کھایا ہر بچہ بوڑھا سب بیمار ہیں. تو یہ جو روزہ ہے میں یہ لوگوں کو کہوں گا کہ جو فاسٹنگ ہے نا، ایک تو ہم نے اجر کی نیت سے رکھنا بحیثیت مسلمان. دوسرا میڈیکلی طور پہ 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے مختلف جراثیم سے، مختلف بیماریوں سے. آپ کے 2-3 ایشوز آ رہے ہیں. ایک آپ کا سروائیکل کا ایشو آ رہا ہے، یہ آپ ایکس رے کروائیں گے، اس میں آئے گا آپ کا یہ گردن کا ایک سائڈ کا پٹھا جو ہے اس میں سٹفنس آ رہی ہے، تناؤ آ رہا ہے. یا تو آپ 2 تکیے لے کے سوتی ہیں، یا آپ کا جو بیٹھنے کا پوسچر ہے وہ تھوڑا سا ایک جو ہے نا ٹیرا ہے، یا کوئی بیڈ آپ کا ایسا ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا آپ کی بڑی آنت میں کولائٹس کے ایشوز آ رہے ہیں. آپ کا سٹول پراپر بن کے نہیں آتا، دن میں 2-3 بار آپ کو آتا ہے اور فارمنگ میں آتا ہے. ہاں ایسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. 3-4 مرتبہ. یہ اس کے لیے کلونوسکوپی ہوتی ہے لیکن اللہ نے اطباء کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نبض دیکھ کے چیزیں بتا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور تیسری چیز آپ کا اعصابی نظام. آپ تھوڑا سا ہیکٹک شیڈول میں ہیں جس سے آپ کے اعصاب جو ہیں ویک ہیں. آپ قبل از وقت جو ہے نا آپ اس میں کوئی نہ کوئی ٹونک یوز کریں اور بریک فاسٹ کی اپنی عادت ڈالیں پلیز.
ہمارے یہاں جتنے مختلف چینلز میں جو لوگ مارننگ شو کرتے ہیں وہ صبح جلدی میں بھاگتے ہیں اور خالی پیٹ آتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلیہ بتا دوں, عوام الناس کے لیے بھی بڑا مفید ہے اور آپ کے لیے بھی بڑا مفید ہے. ہمیشہ خوراک کی سلائیڈ ہوتی ہے, جیسے ہم گھسی لیتے ہیں نا اوپر سے نیچے سلائیڈ لیتے ہیں, تو سلائیڈ سیکوینس سے ڈائٹ کو کریں. سلائیڈ سیکوینس کیا ہے؟ سلائیڈ سیکوینس یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ 100% آپ بھرپور غذائیت والا لیں, پروٹین لیں, اس میں دنیا کی اچھی چیزیں لے لیں, وہ آپ کا جزء بدن بنے گا. اچھا, اب میں آپ کے جو یہ مرض آپ نے بتایا نا, اس کے علاج کے لیے میں اسبغول نیم گرم نیبو پانی میں صبح صبح پی رہی ہوں, نہ پیوں کیا پھر؟ نا اسبغول کا چھلکا بیسیکلی وہ سرد مزاج کرتا ہے, تو آپ کے اعصاب پہلے ویک ہیں, تو آپ اسبغول ریگولر لیں گی تو اعصاب آپ کے اور کمزور ہوں گے. دیکھیں لوگوں میں ہمیں بتانا ہے, اسبغول چھلکا لوگ کہتے ہیں بے ضرر ہے, لکیر کے فقیر ہے ہم لوگ. اسبغول چھلکا کے 2 کنٹرا انڈیکیشنز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کنٹینیوسلی لینے سے رینل کرسٹل آکسیلیٹ پیدا ہوتے ہیں, گردے میں ریت کے ذرات پیدا ہوتے ہیں, اچھا, اس کے جو کٹس ہیں. دوسرا اس کا جو نقصان ہوتا ہے اسبغول چھلکے کا, وہ مسلسل لینے سے اعصاب کو کمزور کرتا ہے, مسلسل لینے سے. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں اسبغول اچھی چیز ہے لیکن اس کو الٹرنیٹیو ڈیز میں لیں. ٹھیک ہے. یا بلغمی مزاج والا ہوگا وہ اسبغول کا چھلکا لے گا تو سائنوسائٹس بلاک ہو جائے گا, معدے کی جگر کی جو لیئر ہوتی ہے اس کو بھی پتلا کر دیتا ہے, سنا ہے. نہیں, اس کی افادیت اپنی جگہ بجائے ہے لیکن استعمال غلط کر رہے ہیں نا. اچھا, ہم اسبغول کے نہیں خلاف چاہ رہے. جیسے کرونا کے دنوں میں لوگوں نے مس یوز کیا یہ اس کا سنا مکی کا. سنا مکی تو بہت اچھی دوائی ہے لیکن اس کا اس سے اکارڈنگلی یوز مس ہوا. اچھا, میں سلائیڈ میں آ رہا تھا, آپ نے میری بات مکمل نہیں ہوئی. پہلا 100% آپ نے ناشتہ کرنا بریک فاسٹ, 50% آپ نے لنچ لینا ہے. یعنی وہ 2 روٹی اگر آپ نے کھائی ہے نا صبح میں ناشتے میں, تو آپ نے دوپہر میں 1 روٹی کھانی ہے. اچھا, اور اسی سلائیڈ کے ساتھ رات کو آپ نے آدھی روٹی کھانی ہے. اچھا, ہم یوں آ رہے ہیں. یس, جو سیکوینس سلائیڈ کے ساتھ آپ نے اپنا شیڈول بنا لیا کھانے پینے کا, تو آپ تاحیات بیمار نہیں ہوں گے. مطلب ہم نے کھانا صبح کا ناشتہ جو ہے شہنشاہوں کی طرح کھانا ہے, اور رات کا کھانا ہم نے بالکل فقیروں کی طرح, درویشوں کی طرح کھانا. اور یہ حقیقی, یہ مثال نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. پھر دوسرا آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان قریب ہمارے کچھ دن رہ گئے, رمضان آنے والا ہے. پوری دنیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی طرف آ چکی ہے, اور ہمارے 1400 سال قبل سے جو ہمیں تحفہ ملا ہے, بلکہ روزے جب سے یہ دنیا قائم ہے, ہمیں رمضان کا جو ایک نعمت جیسا تحفہ ملا ہے, یہ لوگوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ویٹ کم کرنے کے لیے, اپنے اسٹمک کو ٹھیک کرنے کے لیے. آج کل کون سے امراض زیادہ ہیں؟ بلڈ پریشر کے, شوگر کے, اوبیسٹی اور انڈائجیشنز کے ایشوز, کھانا کھایا ہر بچہ بوڑھا سب بیمار ہیں. تو یہ جو روزہ ہے, میں یہ لوگوں کو کہوں گا کہ جو فاسٹنگ ہے نا, ایک تو ہم نے اجر کی نیت سے رکھنا بحیثیت مسلمان, دوسرا میڈیکلی طور پہ 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے مختلف جراثیم سے, مختلف بیماریوں سے. ایک نعمت جیسا تحفہ ملا ہے, یہ لوگوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے اپنے آپ کو ویٹ کم کرنے کے لیے, اپنے اسٹمک کو ٹھیک کرنے کے لیے. آج کل کون سے امراض زیادہ ہیں؟ بلڈ پریشر کے, شوگر کے, اوبیسٹی اور انڈائجیشنز کے ایشوز, کھانا کھایا ہر بچہ بوڑھا سب بیمار ہیں. تو یہ جو روزہ ہے, میں یہ لوگوں کو کہوں گا کہ جو فاسٹنگ ہے نا, ایک تو ہم نے اجر کی نیت سے رکھنا بحیثیت مسلمان, دوسرا میڈیکلی طور پہ 16-17 گھنٹے کی فاسٹنگ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے مختلف جراثیم سے, مختلف بیماریوں سے.